बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहब्बत और ख़ूबसूरती ये दो ऐसे अल्फाज हैं कि अदबी किताबों में इनकी कोई मुअय्यन और मुशख़्ख़स तारीफ़ आपको नहीं मिलेगी। थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड आज तक जितने भी लिटरेरी फिगर्स ने, अदबी शख्सियात ने इन दो लफ्ज़ों की तारीफ़ की है, हर एक की तारीफ़ दूसरे की तारीफ़ से जो है वो मुख्तलिफ है। एक लाइन बड़ी पॉपुलर और फेमस लाइन है, आपने भी सुनी होगी या आपने भी किताबों में ये लाइन पढ़ी होगी कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर या ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, जिसका मतलब है खूबसूरती इंसान की आंखों में पाई जाती है। खूबसूरती देखने वाले की आंख में मौजूद होती है। अब सवाल यह है कि ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन किसकी है। अगर आप नेट पर रिसर्च करें तो तीन नाम जो है वो सामने आते हैं। पहला नाम है प्लेटो का, जो कि फादर ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये लाइन जो है वो प्लेटो की है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये लाइन जो है वो जॉन कीट्स की है। उन्होंने बोला है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। लेकिन हकीकत यह है कि ये लाइन न प्लेटो की है और न ही ये लाइन ये जॉन कीट्स की है, बल्कि ये लाइन जो है वो एक आयरिश नॉवेलिस्ट हैं। ये लाइन उनकी है जिनका नाम है मार्गरेट वुल्फ हंगरफोर्ड। उन्होंने 1878 में एक नावल लिखा था जिसका टाइटल है मोली बान। उस मोली बान नावल की जो है ये लाइन है। अब दूसरा सवाल ये है कि मैंने ये लाइन आपके सामने क्यों पढ़ी या आपके सामने क्यों पेश की कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मैंने ये लाइन गिलगित बल्तिस्तान के जो हालिया कशीदा इख्तलाफात हैं, मजहबी इख्तलाफात हैं, जिनकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान का जो अमन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, उस हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। इस लाइन में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैसेज मौजूद है। ये लाइन कहती है कि इंसान की खूबसूरती का ताल्लुक उसके बातिन से है, उसकी फिक्र से है, उसकी सोच से है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में है। आप जानते हैं कि ये जो आंखें हैं असल में ये तो वसीले हैं, ये तो टूल हैं। देखता तो हमारा जो माइंड है वो है। हम अपने माइंड से अपनी आईज के थ्रू जो है वो दुनिया को देखते हैं। तो राइटर ये जो कहता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, वो ये कहना चाहता है कि खूबसूरती का ताल्लुक जाहिर से नहीं है, बैरूनी दुनिया से नहीं है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं है, बल्कि मोहब्बत और खूबसूरती का ताल्लुक इंसान के बातिन से है, इंसान के दाखिल से है, इंसान की सोच से है, इंसान की फिक्र से है और इंसान का जो माइंड सेट है उससे है। अगर इंसान की सोच पॉजिटिव हो, अगर इंसान की फिक्र ऑप्टिमिस्टिक हो, अगर इंसान का माइंड सेट पॉजिटिव हो, तो जो बैरूनी दुनिया के जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, वो ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली चाहते हैं या आप तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आप अमन चाहते हैं, आप भाईचारे की फिजा जो है वो देखना चाहते हैं, तो इस लाइन से इस्तेफादा करके मैं ये कहना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें अपना माइंडसेट, अपनी सोच और अपनी फिक्र सबसे पहले जो है वो बदलनी होगी। हमें अपनी जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। अपना माइंडसेट तब्दील किए बगैर, अपनी फिक्र तब्दील किए बगैर, अपनी सोच तब्दील किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान में अमन नहीं आ सकता। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि
اس وقت جو ہے وہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں جو ہیں وہ جی بی اسکاؤٹس اور رینجرز جو ہیں، یا بعض کا کہنا ہے کہ حتیٰ ملٹری تک کو بلایا گیا ہے۔ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ حالات جب خراب ہوں تو گورنمنٹ اور جو اسٹیٹ ہے، حکومت اور ریاست، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فورسز کا استعمال کر کے امن کو بحال کریں۔ یہ بھی درست ہے، لیکن یہ ایک پرماننٹ حل نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہے۔ فورسز کو بلانا، جی بی اسکاؤٹس، رینجرز، پولیس اور ملٹری سے استفادہ کرنا، یہ ایک ٹیمپریری حل ہے، کل یہ دوبارہ سے چلی جائیں گی۔ تو اگر ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل نہ کیا تو حالات دوبارہ سے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لائن کا میسج یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں امن بحال کرنے کے لیے، بھائی چارے کی فضا جو ہے اسے لوٹانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، اپنی جو فکر ہے اسے تبدیل کرنی پڑے گی۔ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیے بغیر، آپ جانتے ہیں کہ شدت پسندی جو ہے اس علاقے میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جو کہ اس علاقے میں ڈومیننٹ ہے۔ لوگوں کے جو افکار ہیں، لوگوں کی سوچ ہے، لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو یہ طبقہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اس کو انفلوئنس کرتا ہے۔ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام جو عوام ہے ان کو بھی اپنا جو رول ہے، اپنا جو کردار ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، آپ میں سے اکثر جو مجھے سنتے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، ایک یا دو آدمی اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کس طرح سے جو ہے بہتری آئے گی۔ میں بھی جانتا ہوں کہ ایک دو آدمی اگر اپنی فکر چینج کریں تو اس سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن ایک حد تک تو تبدیلی آئے گی۔ آپ کے ریلیشن شپ کا جو دائرہ ہے اس کے اندر تو تبدیلی آ جائے گی۔ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، میرا اور آپ کا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا کام کریں، ہم اپنی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی جو ہے اسے انجام دیں، باقی نتیجہ جو ہے وہ خدا جانے، وہ باقی نتیجہ اس کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے۔ لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ نہیں ہے ایک خاص سرکل کے اندر ہم کوشش کر کے کسی حد تک لوگوں کی فکر اور لوگوں کی سوچ اگر بدلیں تو یہ بھی بہت ہے۔ ہمیں اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈس اپوائنٹ ہو کے ایفرٹ اور سٹرگل کرنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ مارٹن لوتھر کنگ کی کچھ لائنز ہیں، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، اس کی کچھ لائنز ہیں، وہ شاید ہمارے لیے مفید ہو، وہ میں ریڈ کرتا ہوں۔ مارٹن لوتھر کنگ کہتا ہے if you can't fly، اگر آپ پرواز نہیں کر سکتے، اگر آپ اڑ نہیں سکتے then run، تو پھر دوڑو، پھر بھاگو۔ if you can't run، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے then walk، پھر واک کرو، پھر چلو، آرام آرام سے چلو۔ if you can't walk، لیکن اگر آپ چل بھی نہیں سکتے تو then crawl، پھر گھٹنوں کے بل چلو۔ But whatever you do, you have to keep moving forward۔ یہ بڑی خوبصورت لائن ہے، لیکن جو کچھ تم نے شروع کیا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، keep moving forward، اس کو جاری رکھو۔ تو اس میں وہی میسج ہے کہ اگر میں اپنی سوچ بدلوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ سوچ کر انسان مایوس ہو جائے، ڈس اپوائنٹ ہو کے چھوڑ دے، یہ صحیح نہیں ہے۔
ہر ایک کو انفرادی طور پر بھی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی جو ایفرٹس ہیں، اپنی جو سٹرگلز ہیں پیس پروسیس کے لیے، ہمیں اپنی سٹرگلز اور اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو شامل کرنا پڑے گا. اسی طرح سے روبن ولیمز کی بہت اچھی لائن ہے، موٹیویشنل لائنز ہیں. وہ کہتا ہے کہ نو میٹر وٹ پیپل ٹیل یو، فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ سے کیا بات کرتے ہیں، لوگ آپ کو کیا بتاتے ہیں. words and ideas can change the world. لیکن ریئلٹی یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الفاظ اور نظریات یہ دنیا میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، یہ دنیا کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. لیٹس ریمبر، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ون بک، ون پین، ون چائلڈ اینڈ ون ٹیچر کین چینج دا ورلڈ. ہمیں حالات سے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہماری سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے، ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. اس لیے کہ ون بک، ایک کتاب، ون چائلڈ، ایک بچہ، اور ون پین، ایک قلم پین، اور ون ٹیچر، ان میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت آپ کے معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آ سکتا ہے. لہذا ممکن ہے آپ کا چائلڈ، آپ کا بچہ حالات کو تبدیل کر دے. ممکن ہے آپ جو لکھاری ہیں، جس پین کا آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا پین حالات کو بدل کر کے رکھ دیں. ممکن ہے آپ جو استاد ہیں، آپ جو ٹیچر ہیں، آپ جو ایک پوری نیو جنریشن کی تربیت کرتے ہیں، ممکن ہے آپ بنوان استاد حالات کو تبدیل کر کے رکھتے ہیں. اور ممکن ہے جو کتاب تم نے لکھی ہے، جو آرٹیکل تم نے لکھا ہے، ممکن ہے وہ آرٹیکل، وہ کتاب جو ہے وہ حالات کو بدل کر کے رکھتے ہیں. تو ناظرین محترم، بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈر. خوبصورتی جو ہے وہ انسان کی آنکھوں میں پائی جاتی ہے. اگر ہم گلگت بلتستان میں امن چاہتے ہیں، اگر ہم گلگت بلتستان میں بھائی چارے والی فضا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا. اس کے بغیر وہاں پہ پرماننٹ پیس کے بارے میں سوچنا آلموسٹ امپاسبل ہے.